طواف کی بات کریں، جب سعی کی بات کریں تو سعی کے بعد جو لازم چیز ہے وہ ایک ہے، وہ ہے بال کو منڈوا لینا۔ میں کہیں تحقیق پڑھ رہا تھا، یہ پڑھا کہ بال کیوں منڈواتے ہیں۔ عرب کی ایک روایت ہے، عرب کی روایت یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنا آقا بدل لیتا تھا، کیا بات ہے، اپنا آقا جب تبدیل کر لیتا تھا تو اس کی نشانی یہ تھی کہ وہ گنجا ہو جاتا تھا، وہ اپنے بال کٹوا دیتا تھا کہ میں نے اپنی غلامی تبدیل کر لی ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ تو عمرہ کر کے بال کٹوانا دراصل اس غلامی کا اعلان ہے کہ میں نے تمام غلامیوں کو چھوڑ کر میں نے اللہ کی غلامی اختیار کی۔ اور یہ جو بال کٹوانے کا یہ جو مقصد ہوتا ہے عاجزی کے لیے، عاجزی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کر دی کہ مولا تمام کائنات کا بادشاہ تو ہے، خالق تو ہے، رازق تو ہے، اگر تو نے روک لیا تو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اگر تو نے عطا کیا تو کوئی روک نہیں سکتا، تو نے عزت دی تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر تو نے ذلیل کیا تو کوئی عزت دے نہیں سکتا، تو نے مال دیا تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر تو نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ رب کائنات کی طرف سے قادر کل، قادر مطلق اگر کوئی ذات اچھا ہے حضرت تو ایک اللہ۔ بات اور کاٹتے ہوئے کروں گا، نماز کے اندر میرے ذہن میں آپ نے بات کی ہے ہدایت کی، ایک ہو سکتا ہے ہمارے جو ویورز پروگرام دیکھ رہے ہوں ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز تو وہی پڑھتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، نماز تو وہی پڑھتا ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی پروگرام کریں اپنے گھر کے اندر تو آپ اپنے گھر میں صرف انہی کو بلائیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہو، اور آپ کے گھر میں وہی آئے گا جو آپ سے محبت کرتا ہو، تو رب کی بارگاہ میں سجدہ وہی کرے گا رب جس سے محبت کرتا ہو، اور آئے گا بھی وہی جو رب سے محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم پھر بھی مانگ رہا ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے، یہ بات کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جب اہدنا الصراط المستقیم میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اے اللہ تو نے اپنی بارگاہ میں بلا تو لیا ہے، مولا بار بار بلاتے رہنا، اپنے در سے گمراہ نہ کرنا، اگر گمراہ کر دیا تو پھر کوئی طاقت نہیں مجھے اس بارگاہ میں لے کے آنے والی۔ اور جو متقین ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، جن کی صبح قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صبح اٹھتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں، جب رات میں سوتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں، پورا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے صاحب کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آسمانی دنیا ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے جب وہ چل رہا ہوتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی جو میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا اور اکثر ہماری زبان سے بھی یہ نکلتا ہے کہ آپ دعا کیجئے، اگر ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں کہ جی آپ دعا کیجئے اللہ ہدایت دے یا اللہ فلاں شخص کو ہدایت دے۔ ہدایت ملنا کیا ہوتا ہے اور ہدایت مانگنا کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ایسے لوگ دیکھے گئے جنہوں نے ساری زندگی شاید ہدایت کی دعا نہ کی ہو، لیکن ان کو اچانک سے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، وہ اللہ کے راستے پہ چلتے بھی ہیں، اللہ کے بڑے پیارے بندے بھی بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہدایت مانگنے سے ملتی ہے یا وہ پہلے کہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے انسان کے نصیب میں؟ بہت شاندار اور اچھا سوال کیا آپ نے اس حوالے سے کہ یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ہدایت عام کر دی، ہدایت خاص نہیں ہے، تخصیص نہیں کی، بلکہ اس میں عموم کا قاعدہ لگایا اور اس کو عام کر دیا۔ رب کائنات، اب مثال کے طور پہ بارش ہوتی ہے، ہر جگہ بارش ہوتی ہے، مگر کہیں گل و گلزار ہو جاتا ہے اور کہیں جو ہے وہ کیچڑ ہو جاتی ہے، یقیناً ایسے ہی ہے۔ جب پھولوں میں پانی پڑتا ہے تو پھول مہک جاتے ہیں، اور جب کسی خراب زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ رب کائنات نے جتنے لوگ آ چکے ہیں، آنے والے ہیں اور آئیں گے، ان سب کے لیے الست بربکم، اس دن کے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس دن اعلان کیا تو سب نے کہا قالوا بلا، ہدایت عام کر دی۔ جس نے ہدایت کو لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اس کو ہدایت یافتہ لکھ دیا، اور جس نے ہدایت نہیں مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا، ہدایت سے دور کر دیا، ہدایت سے دور کر دیا۔ جب قرآن مجید میں آتا ہے اس کی مثال، ہم قرآن پڑھیں تو قرآن ہماری ہر طرف ہر جہت میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چنتا ہے، یہ گلدستہ ہے، وہ گلدستہ ہے، جب بھی باغ میں مالی جائے گا آقا صاحب ہر پھول کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اسی پھول پر ہاتھ لگائے گا جو مہکتا ہو، جس میں خوشبو بھی ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چنتا ہے،
اور چننے کے بعد اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. تو جن کو ہدایت ملتی ہے رب کائنات ان کو چنتا ہے. وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ مجتبی لوگ ہوتے ہیں. وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں, اور ہدایت یافتہ لوگ وہی ہوتے ہیں جنہیں وہ رب کریم وہ ہادی ہدایت دیتا ہے. اور ہم جو دعا مانگتے ہیں, ایک عاصی سا ایک بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو وہ یقیناً صحیح راستے پر ہے, لیکن آج کے بعد کا نہیں پتہ کہ پھر کیا ہوگا. تو یہ دعا مستقبل کے لیے ہے کہ میری ہدایت یافتہ زندگی جو میں آج تیرے سامنے کھڑا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل گمراہ ہو جاؤں. اس گمراہی سے بچنے کے لیے, اس ہادی کی ہدایت کو پانے کے لیے, اور اس رب کریم کی دربار میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے کہ مجھے سیدھی راستے پر رکھ, مجھے سیدھے ہی راستے پر چلا, ان لوگوں کے ساتھ رکھ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا, ان لوگوں سے مجھے بچا لے جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا. اور یہی وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اور اس ہادی مطلق کے لیے, اس باری مطلق کے لیے ہم ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ الہادی. تو اب ہم بہت کم وقت رہ گیا ہمارے پاس, اس کے لیے کوئی خاص بات اگر آپ فرمانا چاہیں تو. ایک بات میں اور کر دوں, جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, آپ نے شروع میں وہ بات کر دی جو اس پروگرام کا آج کا اختتام بھی ہے. رب کائنات ہادی ہے, اللہ ہدایت دینے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی رحمت بن کے آئے, ہادی عالم بن کے آئے. ایک رول ماڈل اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیا, ماشاءاللہ, اور کہہ دیا کہ جو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا, ان جیسی کوشش اور کاوش کرے گا, وہ میری بارگاہ میں مقبول بندہ بن جائے گا. تو آج کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, قول, افعال, کردار کو اپنانا ہے, اور اپنا لیں گے ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت خوب, ماشاءاللہ آپ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اللہ کرے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے, اس لیے کہ یہ بات تو دل سے نکلی ہے اور پرے پرواز رکھتی ہے. حضرت ایک مختصر سی دعا فرما دیجئے تاکہ ہمارے لاہور کے جو ناظرین ہیں وہ قبولیت دعا کے لیے اپنے روزے کے افطار کے قریب بیٹھے ہیں. آئیے دعا فرما دیجئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ, یہ افطار کا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جب تو اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, تیری بارگاہ میں بیٹھنے کا قرینہ نہیں آتا. اے اللہ نکمے ہیں, ناکارہ ہیں, بے عمل ہیں, اے اللہ جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں. اے اللہ ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے افطار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے, ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ سمجھنے والا بنا دے. اے اللہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا لے, شیطان کے شر سے بچا لے, جادو ٹونے کے مکر فریب سے بچا لے, دن اور رات کے فتنوں سے بچا لے, آنے والی آفات و بلیات سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو مصیبت سے بچا لے. اے اللہ کل قیامت میں جب ہم تیری سامنے موجود ہوں گے, یا اللہ اس دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دینا. اے اللہ ہمارا روزہ قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا روزہ قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا رکوع اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کون ہے تیرے سوا معاف کرنے والا. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. اگر تو نے رزق میں فراوانی نہیں کی تو کوئی فراوانی کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, بارک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. آج جو ہم نے سوال پوچھا تھا اس کے ونر کا ہمارے پاس نام آ چکا ہے. سعید فیروز صاحب ہمارے آج کے ونر ہیں, جن کے ہم گفٹ دیں گے لیپڈ کوریئر کی طرف سے آموں کا تحفہ. میرے خیال سے گرمیوں میں آموں کا تحفہ سب سے خوبصورت لگتا ہے, اور اسکردو میں بیٹھ کے کھائیں گے, بہت اچھا لگے گا. ناظرین, یہ ہمارا پروگرام تھا آج کا چوتھے روزے کا افطار کی رونقیں. یہ افطار کی رونقیں لے کر کل عبدالغفار آغا اور تحریم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے
ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر الرحمة والغفران.